بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 33 سے 40 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے چند موضوعات آنے والے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا موضوع جس میں اللہ رب العزت نے ورثاء کا تعین کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے مرد اور عورتوں میں اللہ رب العزت نے مردوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی اللہ رب العزت نے دو وجوہات بیان کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے بعد کیونکہ میاں بیوی اور مرد اور عورت کی بات چل رہی ہے تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے درمیان میں بعض اوقات جو کچھ مسائل آ جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا اونچ نیچ، تو اس میں مصالحت کی جو کوشش ہے وہ کس طرح کی جائے اس کے احکامات بتائے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب میاں بیوی کے درمیان میں مصالحت اور ان کے حقوق کی بات کی ہے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد ایک ہی آیت کے اندر حقوق اللہ اور پھر اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اور آج کی جو آخری آیت ہماری رہے گی اس کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی برے اخلاق ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے اور ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اور درس کے آخر میں ہمارا آسان لسان القرآن کا جو سلسلہ ہے اس میں چوتھا درس، جس میں آج ہم اسم میں جو مختلف اس کے موضوعات پڑھ رہے تھے تو اس میں جمع اس کی اقسام اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی آیت سے جس میں اللہ رب العزت نے ورثاء کا تعین فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ و اور لِكُلٍّ لیے کلن ہر ایک، یعنی ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے ہیں موالیہ، موالی یعنی حقدار یا ورثاء وارث، مما اس سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون و اور الاقربون قریبی، جو لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں یہ وہی چیز ہے، تو اقربون یعنی قریبی رشتہ دار، جمع کا صیغہ ہے۔ والذین عقدت و اور الذین وہ لوگ جو یا جن لوگوں سے عقدت عہد کیا ہے ایمانکم، ایمان یعنی قسمیں، تمہاری قسموں نے، یعنی قسموں کے ساتھ تم نے جن لوگوں کے ساتھ عہد و معاہدے کیے ہیں، فآتوہم فا تو یعنی لہذا، آتو دو ہم انہیں، نصیبہم نصیب حصے کو کہتے ہیں، ہم ان کو، یہ نصیب کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہر شخص کا اپنا نصیب ہے، یعنی مطلب کہ ہر ایک کا اپنا حصہ ہے۔ فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حصہ دو جن سے تم نے عہد و پیمان یا عہد اور قسمیں کھائی ہیں۔ ان اللہ ان بے شک اللہ، اللہ کان ہے، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے، شہیدا گواہ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اس لیے تم سارے یہ جو معاملات اللہ نے حکامات بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ تو اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو رشتہ دار ہیں جو کسی میت کے ورثاء بننے والے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے شروع میں موالی کی بات کی کہ ہر ایک مرنے والے جو میت ہے اس کا ایک حقدار اور وارث ہے۔ تو اصل میں یہ جو موالی لفظ ہے یہ مولا کی جمع ہے، اور مولا کے کئی معنی ہیں جن میں سے اس کا معنی دوست بھی کیا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح چچا زاد یا پڑوسی، تو ان سب کے لیے یہ مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کی جمع یہاں پر لائی گئی ہے، یعنی موالی۔ لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہے،
مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی فوت ہونے والا ہے، وہ جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے گا، اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح فرما دیا ہے کہ اس کے حقدار کون ہیں؟ الوالدانی والاقربون، اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار، یہ اس کے ورثاء ہیں، جن کا پچھلی ہم آیات کے اندر تفصیلی ذکر پڑھا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کے حوالے سے اس کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ جیسے ابن جریر طبری رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس آیت کو محکم مانتے ہیں، یعنی غیر منسوخ مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، جبکہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اب اس کا حکم باقی نہیں ہے، کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ یعنی یہاں پر جو فرمایا کہ ہر ایک کے حقدار اور حصے دار تو موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کہ جن کے ساتھ تم نے عہد و معاہدہ کیا ہے ان کو ان کا حصہ دو۔ تو کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان میں اخوت کی شکل میں آیا تھا، اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ کرام جو مہاجر بن کر مدینہ میں آئے تھے اور جو پہلے سے مدینہ کے رہائشی یعنی انصاری صحابہ تھے، ان کے درمیان میں ایک اخوت، ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا، ایک ایک شخص کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، اور یہ بھائی چارہ اخوت اس طرح کا تھا کہ اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے وارث ہوتا تھا، یعنی وہ اس طرح سے بھائی اس کو بنا دیا گیا کہ رشتہ داروں کو وراثت نہیں ملے گی، بلکہ اس مہاجر بھائی کو جس کو اخوت کے اس رشتے میں باندھا گیا ہے، جس کی یہاں پر بات ہے عقدت، یعنی عہد، ایک اس کے درمیان میں عقد گرہ لگا دی گئی ہے، تو اس کو اس کی وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ لیکن یہ ایک عارضی انتظام تھا، ایک عارضی حکم تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اس وراثت کے اندر آج کے بعد، یعنی اس حکم کے آنے کے بعد اب یہ جو مہاجر بھائی تھے، اب یہ اس کے وارث نہیں ٹھہریں گے، بلکہ اس کے رشتہ دار، اس کے اقربون، جیسے یہاں پر اسی آیت کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ اس کے والدین اور اس کے قریبی رشتہ دار اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ آیت نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ تو اب پھر یہ جو یہاں پر اس آیت کے اندر حکم ہے فآتوہم نصیبہم، تو اس کا معنی کیا بنا؟ تو پھر یہ کہ اس فآتوہم نصیبہم سے مراد دوستی اور محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، کہ ابھی بھی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کو ضرورت ہے پیسوں کے حوالے سے، کسی مدد کی ضرورت ہے، اور اسی طرح دوستی ہے، ان کے ساتھ جو پیار و محبت ہے وہ ویسے کا ویسا رہے گا، اور اسی طرح بطور وصیت بھی ان کو کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے، ان کا حصہ بطور وصیت دیا جا سکتا ہے، لیکن وارث نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ وارث کو تو لازمی، وہ تو اصحاب الفروض ہیں، یعنی ان کے اوپر تو اللہ نے خود ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو اب وصیت کے ذریعے سے میکسیمم 1/3 جو ہے وہ وصیت ان کے لیے کی جا سکتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اگر انسان دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس کی سپورٹ میں ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ انصاری کا وارث اس کے رشتہ داروں کی بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یعنی یہی جو آیت جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، تو وہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کی گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ پھر فرمایا، یعنی ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ سے مراد یہ ہے کہ نصرت، اعانت اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، یعنی ان کی مدد کرتے رہو، کیونکہ میراث سے ان کا تعلق اب ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب ان کی مدد اس طریقے سے کی جائے گی، نصرت کے ذریعے سے، وصیت کے ذریعے سے، البتہ، اور خود ہی وہ کہتے ہیں ہاں البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور باب وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو اس آیت کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی آیت کے حوالے سے مولانا محمد عبدہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ آیت میں جو موالی سے مراد ہے وہ عصبہ ہیں، یعنی رشتہ دار، اور عصبہ کی وراثت میں الاقرب فالاقرب کا اصول مقرر ہے، یعنی اول سب سے قریبی، یعنی سب سے پہلے کن کا حق ہے؟ اقرب، جو زیادہ قریب ہے، فالاقرب پھر اس کے بعد جو قریب ہے، یعنی اس میں ترتیب رکھی جائے گی، پھر دوسرا، اور ایک، یعنی اسی ترتیب سے حصے مقرر کیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں فلی اولا رجل ذکر، یعنی اصحاب فروض سے جو کچھ بچ جائے گا، یعنی وارثوں کے حصے جب دیے جا چکے تو وارثوں کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اس با میں سے اس شخص کو ملے گا جو میت کے مردوں میں سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور اس پر علماء کا اجماع بھی ہو چکا ہے، جیسا کہ یہ فتح الباری وغیرہ میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو جو عورتوں کے اوپر ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الرجال، الرجال یعنی مرد، یہ رجل کی جمع ہے، قوامون وہ قوام ہیں، وہ حاکم ہیں، علی النساء، علی اوپر، النساء عورتیں، یعنی مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر حکمران ہیں، حاکم ہیں۔ جس طرح ایک حاکم کا حکم چلتا ہے، اسی طرح عورت کو اللہ رب العزت نے مردوں کی سرپرستی میں دیا ہے۔ بیما، بی سے یا وجہ، ما جو، یعنی بوجہ اس کے جو، فضل اللہ، یعنی اللہ اب وجہ بتا رہا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام، حاکم کیوں بنایا گیا ہے۔ وجہ اس کی پہلی کیا؟ فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے، بعدہم ان میں سے بعض کو، کن میں سے بعض کو؟ یعنی انہی عورت اور مردوں میں سے اللہ رب العزت نے مردوں کو، بعدہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور بما بوجہ اس کے جو، انفقو کے بوجہ ان کے کہ جو انہوں نے خرچ کیا، انفقو انفاق کرنا، خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، خصوصاً یہاں پر بات بیوی بچوں کے اوپر خرچ کی ہو رہی ہے، کیونکہ مرد جو ہے عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں کیا؟ من اموالہم، من سے، اموال مال کی جمع ہے، اپنے مالوں میں سے، تو مرد اپنے مالوں میں سے عورتوں کے اوپر کس طرح سے خرچ کرتا ہے؟ جیسے مہر کی شکل میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح شادی کے بعد عورت کی جو ہے نان نفقے کا ذمہ دار وہی ہے، گھر کے پورے جو فائنینشل سسٹم ہے، معاشی نظام کو چلانے والا جو مرد ہے، تو اللہ رب العزت نے کیونکہ اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کیونکہ مرد کو اس کے اوپر افضل بنایا ہے، یعنی تخلیق ہی کے اندر وہ اس سے افضل ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تخلیق کے اندر اس کی جسمانی حیت اور طاقت کے اعتبار سے بھی اس کو قوی اور زیادہ طاقتور بنایا ہے، اور اسی طرح دماغی صلاحیت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں سے زیادہ صلاحیت دی ہے۔ اور میں پچھلے دنوں ایک چارٹ دیکھ رہا تھا، ACM امریکن کیمیکل سوسائٹی ہے، انہوں نے ایک 100 سال کا اپنی جو آرٹیکلز جو ان کے اوپر پبلش ہوتے ہیں ان کا ایک چارٹ دیا تھا، جس میں انہوں نے 100 سال کے جو کیمسٹری کے اندر جو نوبل پرائزز ملے ہیں، دیے گئے ہیں لوگوں کے، ان کی ایک فہرست دی تھی 100 سال کی، تو ان میں سے ایک یا دو خواتین تھیں جن کو نوبل پرائز ملا تھا، باقی سب مرد حضرات تھے۔ تو یقیناً عورتوں کے اندر بھی بہت صلاحیتیں اور بہت ذہین عورتیں موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر کیونکہ مرد حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کے باہر نکلتے ہیں، اور چیزوں کو باہر نکل کر زیادہ ان کے پاس مواقع بھی اللہ رب العزت نے فراہم کیے ہیں، اور دماغی صلاحیت سے بھی زیادہ نوازا ہے، تو لہٰذا ہمارے سامنے یہ سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہمارے سامنے آتا ہے کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے زیادہ دماغی صلاحیت سے نوازا ہے، اور عورت کو اللہ رب العزت نے ایک تخلیقی اعتبار سے مرد سے کمزور بھی پیدا کیا ہے، تو لہٰذا ان دونوں اعتبار سے کیونکہ وہ مال خرچ کرتا ہے اور کیونکہ وہ مردوں سے ایک تخلیق کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے، تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی ہے، یعنی یہ مرد کی اپنی کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ فضیلت دی ہے، تو اس کے اوپر انسان کو یعنی خوش رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے کہ جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور مرد عورت سے خلقی طور پر جو یہ ممتاز کیا گیا ہے، تو اسی اعتبار سے وہ منتظم جو ہے، گھر کا منتظم بھی اسے بنا دیا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ گھر کے سارے اخراجات بیوی بچے سمیت وہ تمام وہ مرد کے ذمے ہیں،
تو اسلام نے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی عفت اور حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ عورت بازاروں کی زینت بنے اور وہ اس طرح سے ماڈل بن کر کسی یعنی مینیکن کی طرح باہر کھڑی رہے جس کو ہر شخص جو ہے گھور گھور کر دیکھے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کی حیا کو ضروری سمجھا ہے، لہٰذا عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ اسی بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اگر ہم ایڈوانس لیول پر اور آگے جا کر دیکھیں تو یہی حال حکومتی امور کا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر عورت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں ہمارے سامنے یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا ہے۔ تو جس سے ہمارے سامنے یہ سچویشن ساری واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فالصالحات، پس نیک عورتیں۔ صالحات صالح کی جمع ہے، صالحہ کی جمع، صالح نیک مرد کو کہتے ہیں، صالحہ نیک عورت، اور اس کی یہ جمع صالحات۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت اب فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں وہ کون ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قانتات، یعنی یہ نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، جو فرما بردار ہیں، حافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی، لیے غیبی، غیب کا، یعنی غیب کی یا عدم موجودگی میں، غیب کہتے ہیں جب کوئی شخص موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں، شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے، بیما، ساتھ اس کے جو حافظ اللہ، حفاظت کی اللہ نے ان کی، یعنی اللہ نے ان کی حفاظت کر رکھی ہے، تو وہ عورتیں بھی اپنی بھی حفاظت کرتی ہیں، اس اللہ کی حفاظت، اللہ کی پروٹیکشن، اس گھر کے اندر، اس چار دیواری کے اندر وہ اپنی حفاظت بھی کرتی ہیں، شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور اس کے بعد شوہر کا جو مال اور اس کی اولاد ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون، تم سب ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، فعظوہن، تو یہاں پر دوسرا موضوع یہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے کہ پہلی عورتیں نیک عورتوں کی اللہ رب العزت نے وضاحت کرتی کہ نیک عورتیں کون سی عورتیں ہیں کہ جو قانتات ہیں، فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں غیب میں شوہروں کے، اس سبب سے کہ جو اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ تو اس آیت کی تشریح ایک حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الرجال قوامون علی النساء۔ تو اسی طرح اللہ نے جو فرمایا کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دے کر ان کے حقوق محفوظ کر دیے ہیں، اس کے بدلے میں وہ خاوندوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ایک بیلنس کو قائم رکھا ہے کہ جس طرح سے عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر مردوں کے حقوق، یعنی ان کے حقوق یہ ہیں کہ عورت اصل میں اب ان کی بیوی ہے، تو لہٰذا اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی یہ جو عزت ہے اس کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ان کے مال اور عزت اور حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور خیانت سے کام نہیں لیتی۔ تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ جس میں ہمارے سامنے یہ وضاحت آ گئی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت اب ان عورتوں کی بات کرتے ہیں کہ جن سے سرکشی کا خوف ہو، تو اللہ فرماتا ہے واللاتی، اور اللاتی وہ عورتیں جو، یعنی الذین جیسے کہتے ہیں، تو اسی طرح یہ عورتوں کے لیے فیمیل کے جو لفظ ہے اللاتی، یعنی وہ عورتیں تخافون، تم ڈرتے ہو، تم خوف کھاتے ہو، نشوزہن، ان کے نشوز سے، ان کی سرکشی سے، ان کے بڑھ جانے سے، حد سے تجاوز کرنے سے، فاعظوہن، تو تم سب سمجھاؤ انہیں، ان سے واز کرو، ان کو واز و نصیحت کرو، واہجروہن، اور ان سے ہجرت کرو، یعنی چھوڑ دو انہیں، یعنی ایک پہلی چیز یہ کہ ان کو نصیحت کر کے سمجھاؤ، دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں مانتی، یا پھر ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو سمجھایا بھی جائے اور تھوڑا سا ان کو اپنے سے الگ کیا جائے، اور الگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھروں ہی میں رہیں، لیکن فی المضاجع، آگے ہی اللہ نے فرمایا کہ بستروں سے الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ جو آپ کے ذاتی تعلقات ہیں ان سے ان کو دور کر دو، شاید ان کو اس سے سمجھ آ جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور
تیسری چیز یہ کہ اضربو یعنی مارو ہن انہیں، یعنی ان کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا جو ہے وہ مار کر بھی ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر ان اگر اطعنکم وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری، یعنی اگر وہ اس بات سے سمجھ جاتی ہیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب پھر عورتوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ اگر عورتیں سمجھ جاتی ہیں، اطاعت کرنے لگتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بہانے تلاش کرنے لگ جاؤ کوئی نہ کوئی مارنے کے یا ڈانٹ ڈپٹ کے، ان کے اوپر زبردستی کرنے کے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اطاعت کرنے لگیں، فلا پھر نہ تبغوا تم تلاش کرو علیہن ان کے اوپر سبیلا کوئی بھی راستہ، یعنی زیادتی کرنے کا کوئی راستہ پھر تلاش نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیًا، علی کہتے ہیں جیسے علی، اور اسی طرح اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ کا لفظ ہم بولتے ہیں تو وہی لفظ ہے، یعنی بلند ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بلند، کبیرہ بہت بڑا ہے۔ تو آیت کے اس اگلے حصے کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا نشوز کی بات کی عورتوں کے اندر، تو مفردات میں لکھا ہے کہ نشوز کا لفظی معنی اونچا ہونا، چڑھائی کرنا، اور عورتوں کے نشوز کا معنی خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے۔ اور عورت پر مرد کا بہت بڑا کیونکہ حق ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو نشوز سے روکا ہے کہ انہیں چاہیے کہ مردوں کے اوپر چڑھائی نہ کریں، اور ان کو چاہیے کہ خاوندوں سے ان کی اطاعت کے اندر رہیں اور اطاعت سے اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جیسا کہ صحیح ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو خاوند کو اللہ رب العزت نے حالات کے مطابق 3 چیزوں کا اختیار دیا ہے، چاہے ان کو ایٹ اے ٹائم ان کو یوز کرے یا پھر ایک کے بعد دوسرا، یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے نصیحت کرنے کی بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہی بستر میں رہ کر انہیں چھوڑنا، یعنی ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں مارنا، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ناگزیر حالات میں جو مارنے کی اجازت دی ہے، فرمایا چہرے پر مت مارو، اسے بدصورت نہ کہو اور اسے مت چھوڑو مگر گھر میں، یعنی چھوڑنا بھی ہے تو گھر کے اندر چھوڑنا ہے، یعنی گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی مار سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے جس سے سخت چوٹ آتی ہو، جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، پھر دن کے آخری حصے میں اس سے جمع کرے گا، یعنی رہنا تو وہیں پر ہے، اسی کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں، تو لہٰذا اسے چاہیے کہ مرد کو چاہیے کہ ایک طریقے کے ساتھ سارا کام کرے، یعنی ہلکی پھلکی مار ایسی ماری جائے کہ جس سے اس کو چوٹ نہ آئے، اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اور اللہ نے پھر جو آخر میں فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، یعنی اگر وہ تمہاری مطیع ہو جاتی ہیں، اگر وہ کہنا ماننا شروع ہو جاتی ہیں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، مثلا طلاق دینے کی باتیں کرنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یعنی جان بوجھ کر اس کو ٹارچر کرنا، اس کو نفسیاتی طور پر تنگ کرنا، اس طرح تنگ کر کے خلا پر مجبور کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں کہ پھر اس کے اوپر راستے نہ تلاش کرو کہ اس کو ستایا جائے مختلف طریقوں سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میاں بیوی میں اگر یہ معاملات نشوز جو ہیں مرد اور عورت دونوں سائڈوں سے بڑھنا شروع ہو جائیں اور مصالحت کرنی پڑے یا حالات زیادہ خراب ہوں، تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی میں مصالحت کی کوشش اور اس کے اصول بھی بتائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ اور ان اگر خفتم، یہ وہی خوف کا لفظ ہے کہ اگر تم ڈرو، اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق یعنی اختلاف کو کہتے ہیں، بینہما بینا درمیان میں، ہیما ان دونوں کے، اگر میاں بیوی کے درمیان میں تمہیں ڈر ہو اختلاف کا، تو ابعثوا تو مقرر کرو، اور یہی بعثہ کا لفظ ہوتا ہے جیسے جو اللہ رب العزت رسولوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں انبیاء، اللہ رب العزت نے انبیاء کو اٹھایا ہے، مقرر کیا ہے، تو فبعثوا تم مقرر کرو حکمن یعنی حکم سے مراد ہے منصف، یعنی جو فیصلہ کروا سکتا ہو، تو ایک یہاں پر حکمن یعنی نکرہ ہے، یعنی مطلب ایک منصف مقرر کیا جائے، من اہلہ، من سے، اہلہ ہی کا صیغہ مذکر کے لیے ہے، یعنی خاوند کے گھر میں سے
خاوند کے خاندان میں سے کوئی ایک حکم مقرر اور منصف مقرر کر لیا جائے، وحکمن اور ایک ہی منصف من اہلیہا، من سے اہلی گھر والے یا خاندان والے، ہاں اس عورت کے، یعنی عورت کے بھی خاندان سے ایک حکم، مرد کے بھی خاندان سے ایک ایک حکم مقرر کر لیا جائے۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت کر سکتی ہے یا جو بھی اس پورے معاملے کو مانیٹر کر رہا ہے۔ ان یریدا، ان اگر یریدا وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً اصلاح، یعنی اگر وہ دونوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہ حکم ہے، یعنی اگر یہ دونوں سائڈوں کے جو حکم ہیں یہ اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ رب العزت بھی موافقت پیدا کر دے گا، اللہ رب العزت بھی ان کے درمیان میں یعنی دوبارہ جڑنے کے کوئی نہ کوئی مواقع اور راستے کھول دے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کو دوبارہ اللہ رب العزت ملا دے گا۔ تو اس سے مراد یہ پتہ چلتی ہے کہ ان حکم ایسے مقرر کیے جائیں جو اصلاح چاہتے ہوں اور وہ فساد کرنے والے نہ ہوں۔ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیما، بہت زیادہ علم والا، علیمن خبیرہ، علیمن بہت علم والا، خبیرن بہت خبردار، خوب خبردار۔ تو اس آیت میں ہمارے سامنے بڑے ہی واضح انداز میں اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ پہلے جس طرح سے دونوں عورت کے نشوز کی، عورت کی سرکشی کی بات کی گئی، تو اب اصل میں دونوں کے درمیان میں اگر حالات اس نہج کو پہنچ جاتے ہیں تو چاہیے یہ کہ دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک شخص کو حکم بنا دیا جائے، یعنی وہ ایسا حکم ہو کہ جو اصلاح چاہتا ہو، اور اللہ رب العزت اگر وہ اصلاح چاہتا ہوگا تو نیت کے مطابق اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی موافقت پیدا کر دے گا۔ اور یہ بات کہ اگر اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ بن سکے تو کیا انہیں، یعنی یہی جو دو حکم ہیں، کیا انہیں علیحدگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ یعنی کیا یہ عورت اور مرد کے لیے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تم دونوں اب علیحدہ ہو جاؤ؟ تو اس میں ہمارے سامنے تین رائے آتی ہیں۔ تو پہلی بات وہ یہ کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی دونوں اسے صلح یا جدائی کا اختیار دیں کہ تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہوگا، تو اسے علیحدگی کے فیصلے کا بھی اختیار ہے۔ اور دوسری بات ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہ، بعض نے فرمایا کہ اگر وہ حاکم جس نے اسے حکم مقرر کیا ہے اسے صلح یا جدائی دونوں کے فیصلے کا اختیار دیتا ہے تو اسے علیحدگی کے فیصلے کا اختیار ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی پہلی بات یہ تھی کہ میاں بیوی وہ اختیار دے دیں انہی دونوں حکموں کو کہ تم ہمارے حق میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہو، چاہے جدائی ہی کا ہو۔ یا دوسری بات یہ ہے، یعنی دوسرا جو بعض علماء نے بات کی ہے وہ یہ کہ حاکم یہ فیصلہ کر دے کہ ان حکموں میں سے جو بھی یہ فیصلہ کریں گے، چاہے جدائی کا یا ملنے کا، تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو اصل میں جمہور علماء کا کہنا ہے کہ حکم مقرر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حکم دونوں فریقوں کے معاملات کا جائزہ لے کر صلح یا تفریق کا جو فیصلہ کر دے نافذ ہوگا، یعنی ان کو یہ اسپیشل اس کے لیے یہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت کہ میاں بیوی یا حاکم اجازت دے، اختیار دے۔ قرآن کریم میں زیادہ زور موافقت کرنے کی کوشش پر دیا گیا ہے۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جدائی کی بات ہی نہیں کی ہے، یعنی حکم تو مقرر کیے ہیں لیکن جدائی کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو ایک عقد ہے، یہ جو بہترین رشتہ ہے، یہ معاشرے کا اصل میں ایک اکائی ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ جو ہے پنپتا اور پھلتا پھولتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر موافقت ہوگی، اصلاح ہوگی، تو یقیناً یہ اصلاح پورے معاشرے کے اندر آگے چل کر پھیلے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اعبدو عبادت کرو، یعنی جمع کا صیغہ ہے، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو، اور لا نہ تشرکو، تم سب شرک کرو، شریک ٹھہراؤ، برابر ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی کو بھی، یہاں پر شیئن نکرہ ذکر کر کے بہت وسعت اس کی کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ، کوئی بھی شخص اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور میاں بیوی کے معاملے کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا اللہ نے یہاں پر ذکر شروع کیا ہے، لیکن ابتدا اس کی دیکھیے کس سے کی ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے حکم سے کی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور شرک سے منع کرنے سے اس کی ابتدا کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کام کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بھیجا ہے، اور تمام انبیاء کا جو ایک ہی پیغام رہا ہے وہ کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور جیسا کہ اسی صورت کا موضوع حالانکہ عورتوں کے مسائل کے اوپر ہے، نام ہی سورۃ النساء ہے،
لیکن اس صورت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم، یعنی وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے اور رب کے خوف سے کی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ولا تشرکوا بہ شیئا، یعنی کسی چیز کو کسی صورت میں اس کا شریک نہ بنانا، اور اور دوسری چیزوں کو یا دوسروں کو اللہ کا شریک کس طرح بنایا جاتا ہے؟ تین طرح سے، یعنی اللہ رب العزت کے رب ہونے کے اعتبار سے کہ دوسروں کو بھی رب سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، یہ بھی ہمیں جو ہے رزق مہیا کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر مارنے والے بچانے والے یہ لوگ بھی ہیں، تو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے، فلاں جو ہے وہ بیٹے دینے والا ہے، فلاں بیٹیاں دینے والا ہے۔ تو لوگوں نے طرح طرح کے لوگوں کو اپنی یہ تمام ربوبیت کا جو توحید تھی اس کے اندر شریک کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر دوسروں کو شریک کر دے، کہ ہم کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا، ہاں فلاں بزرگ جو ہیں وہ بات سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے، تو لیکن اللہ سے نہیں ڈرا جاتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں بزرگوں سے ڈرا جاتا ہے کہ جناب فلاں بزرگ جو ہے میری ہر حالت سے واقف ہیں، انسان اپنے گھر میں کسی بھی حالت میں ہو، بزرگ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی اصل میں یہ صفات کے اندر اور اسماء کے اندر شرک کی مثال ہے۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑی بات جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر شرک کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہے اللہ رب العزت کے اسماء میں اور اسی طرح اس کے ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، ان کا شرک جو ہے وہ عبادت کا شرک تھا، کہ وہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا حاکم اور مالک اور خالق اور مدبر الامر اور بیٹے بیٹیاں دینے والا اور مشکلات سے نکالنے والا سمجھتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو اس میں وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ ہم فلاں فلاں بزرگ کو بھی اور فلاں فلاں مورتیوں کو بھی، اور بعض لوگ یہ اشکال ڈالتے ہیں کہ یہ مورتیاں جو ہیں یہ تو پتھر کی مورتیاں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں نیک لوگ تھے انہی کے، جو جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی یاد میں یہ مورتیاں بنائی گئی، تو اصل میں ان کی نسبت جو ہے وہ نیک لوگوں ہی کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس سے ان کو روکا ہے اور ان کو مشرک قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایماندار قرار نہیں دیا ہے، حالانکہ وہ ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن کیونکہ عبادت کے اندر وہ شرک کرتے تھے تو لہٰذا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اللہ چاہے تو، لیکن شرک کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے شرک کرنے والے کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر سب سے پہلی بات یہی کی کہ اس کا شریک نہ بنانا، اور اس کا شریک نہ بنانا یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا مالک اور مختار تسلیم کیا جائے، اور اس کی کسی صفت میں کسی زندہ یا مردہ مخلوق کو شریک قرار نہ دیا جائے، تمام مرادیں اور حاجات اسی سے مانگی جائیں کہ وہی عالم میں متصرف ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی کو اختیارات نہیں ہے عالم کے اندر کہ اس کے اختیارات ہوں، اور اللہ رب العزت جس چیز کو کسی شخص کو اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس مصیبت سے کوئی اور نکال لے، کیونکہ اللہ رب العزت سے زیادہ زبردست ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو کسی مصیبت سے نکالنا چاہے تو کسی سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہتا ہے کوئی اس کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کی بات کی، اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور بالوالدین، والدین کے ساتھ احسانا، اس نے سلوک کرنا۔ تو توحید کا حکم دینے کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق بیان اللہ نے فرمائے، اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اول حق اللہ تعالیٰ کا، پھر ماں باپ کا، اور پھر ان سب کا درجہ بدرجہ ہے، اور انسان کے عدم سے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ کے بعد ماں باپ بنتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا حق پہلے یہاں پر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور بی ساتھ زی کا مطلب ہوتا ہے والے، القربہ قرابت والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اس میں دوہرا اجر ہے کہ انسان ایک تو مسکین پر خرچ کرے، لیکن اگر کوئی مسکین رشتہ دار ہو، اگر رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس میں دو اجر ملیں گے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا، یعنی رشتے کو جوڑنے کا بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراخ کیا جائے اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ انسان اس دنیا کے اندر دو ہی اصل میں انسان کے دو بڑے پیشنز ہیں،
ایک یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے، دنیا کا امیر ترین شخص وہ بن جائے، اور اس کے پاس گھر جو ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ سب چیزیں اس کے پاس آ جائیں۔ اور دوسری یہ کہ اس کے پاس لمبی زندگی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول نے اس حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی ہے، اس میں دونوں چیزوں کو ایک چیز کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو مل سکتی ہیں۔ کیا؟ کہ جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراخ کیا جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی زندگی لمبی ہو جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے، یعنی رشتوں کو پھر توڑے نہ، رشتوں کو جوڑے۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ اگر چاہے دوسرا شخص جو ہے توڑتا ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، وہ توڑے اور تم جوڑو، یہی اصل میں صلہ رحمی ہے۔ اور آگے فرمایا والیتام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی دونوں انگلیوں کو آپ نے اپنی دو انگلیوں یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا دکھایا کہ اس طرح سے قیامت والے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ والیتامہ اور یتیم، والمساکینی یعنی پھر حق کس کا ہے؟ اور مسکینوں کا۔ اور مساکین جو ہیں وہ کن کو کہا جاتا ہے؟ مساکین ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری نہ کر سکتے ہوں، تو ایسے لوگ مساکین ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہے دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی جس کو وائٹ کالر کہتے ہیں، کہ دیکھنے میں آپ کو بھلے لگتے ہیں، فقیر نہیں لگتے ہیں، لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا بھی حق ہے۔ والجاری ذی القربہ، اور الجاری جار ہمسائے کو کہتے ہیں، ذی القربہ قرابت والوں میں سے، والجار الجنوبی اور ہمسایہ الجنوبی اجنبی۔ تو یہاں پر دو طرح کے ہمسائے یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ تو قرابت والے ہمسائے سے مراد یعنی جار ذی القربہ سے مراد رشتہ دار ہمسایہ ہے، اور جار الجنوبی سے مراد اجنبی ہمسایہ، یعنی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے حقوق کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ تو ہمسائیگی کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے، جیسا کہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے یعنی جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو، یعنی اس سے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہو، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اتنے زیادہ ہمسایوں کے اللہ نے حقوق بتائے ہیں۔ اور پھر فرمایا وصاحبی بالجنبی، وصاحب اور ساتھی، بالجنبی بھی ساتھ، جنب سائیڈ کو کہتے ہیں، پہلو کو، یعنی کندھے کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کے کندھوں کے دونوں طرف جو ہوتے ہیں۔ وابن السبیلی، اور ابن السبیل یعنی سبیل والا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور یعنی مسافر۔ تو وصاحب بالجنبی یعنی پہلو کے ساتھی سے مراد جو دوست ہیں، اور اسی طرح سفر میں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، یعنی سفر کے جو ساتھی ہیں، اسی طرح بیوی جو آپ کے ارد گرد رہتی ہے، اور اسی طرح علم سیکھنے کے لیے آنے والے، یعنی جو آپ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں یا کاروباری سلسلے میں پاس آ کر بیٹھنے والے، یہ سب جو ہیں یہ اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد وابن السبیلی یعنی مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہے، یعنی ایک تو عام مسافر ہے، دوسرا مہمان بھی اس میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی اس کی عزت افزائی کرے اور اس کے ساتھ اچھا ایک سلوک کرے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ما جو ملکت مالک بنے ہیں، ایمانکم، ایمان یعنی یمین سے ہے، یعنی دائیں ہاتھ، یعنی تم جن کے مالک ہو، یعنی اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں، کیونکہ وہ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہیں، یعنی ان بیچاروں کو حقوق کی ضرورت ہے کہ ان کے حقوق کا بھی سوچا جائے۔ تو اسلام نے اصل میں ان کے حقوق کی بات کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز اور تمہارے غلام، یعنی ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے وصیت کی کہ نماز کی فکر کرو اور اپنے غلاموں کی فکر کرو، یعنی ان دونوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور آج کل اگرچہ کفار نے زنا پھیلانے اور دوسرے مذموم مقاصد کے لیے غلامی کو ختم کر دیا ہے، یعنی جہاد کو کیونکہ ختم کر دیا گیا، تو اسی وجہ سے اب آج یہ غلامی اور اسی طرح غلام لونڈے اور لونڈیاں جو ہیں، اب اس کا یعنی تصور باقی نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ جہاد کے سلسلے میں اس کے نتیجے میں ہمارے پاس آتے ہیں۔
مگر اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آدمی کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے، یعنی جو حالانکہ غلام نہیں ہیں لیکن حسن سلوک کے حقدار وہ بھی ہیں، جیسے گھر کے اندر کام کرنے والے، دکان میں، کارخانوں کے ملازم اور نوکر چاکر وغیرہ، ان سب کے لیے یہی حکم آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کرے جن کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے، یعنی ان کو ضائع کرنے سے مراد کیا ہے، یعنی ان کے حقوق ان کو ادا نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے، حالانکہ ان کو استعمال کرتا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا تو انسان کو اس سے بھی بہت بڑا اجر و ثواب مل سکتا تھا، اور اب اس نے ان کے حقوق کی حفاظت نہ کر کے گناہ کمایا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ فرمایا آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے، یعنی اتنا گناہ، یعنی اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، یہ کافی ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ لے، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ محبت کرتا، نہیں وہ پسند کرتا، من جو کانا ہو مختالن، مغرور، فخورا، فخر کرنے والا۔ تو یہاں پر یہ جو دو لفظ ہیں مختالن، فخورا، اس کو سمجھتے ہیں تو جو پہلا لفظ ہے مختالن، جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہو، یعنی وہ خرچ بھی نہیں کرتا ہے اور پھر بھی متکبر ہے، یعنی وہ اسی لیے خرچ نہیں کرتا ہے کہ جناب یہ میرا پیسہ ہے، میرے ٹھاٹ ہیں، یہ میں باقیوں کو اس کا حصہ کیوں دوں، اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے پاس بھی غریبوں کو آنے نہیں دیتا ہے۔ اور فخورا، جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے، یعنی خرچ کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ دیکھو لوگ میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اور اس کے اوپر تکبر کرتا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ متکبر اور فخر کرنے والا نام و نمود کے لیے خرچ کرے گا، یعنی اگر یہ دونوں ہی جو ہیں مختال اور فخور، یہ خرچ اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو اصل میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، مگر اللہ کی خاطر خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا لا یحب من کان مختالا فخورا، تو جس کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکڑنے والے، شیخی باز، بخیل ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ جو یعنی مختال، یعنی اکڑنے والے متکبر لوگ ہوتے ہیں، یا پھر شوخیاں مارنے والے کہ دیکھیے میں نے اتنا خرچ کیا، اور آج اس کی مثال ہمارے سامنے یہ عام ہے، سوشل میڈیا میں تو یہ بہت زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ چھوٹا چھوٹا عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی بڑی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، ان کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام کے اوپر شیئر کیا جاتا ہے، اور عمل اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اس کے اوپر گناہ کما لیا جاتا ہے، اس کو اس کے اندر ریاکاری کر کے، اس میں دکھلاوا کر کے، اس میں شیخی بگاڑ کر، کسی کو اپنے برابر یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس پر خرچ کریں، اور حقیقی سخی جو ہوتے ہیں وہ متواضع ہوتے ہیں، ان کے اندر تواضع آپ کو نظر آئے گی۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم جو امور کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا کہ تہ بند کو نیچے نہ لٹکاؤ، کیونکہ تہ بند کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے یہ تکبر کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تکبر کرنے والے کو، مختال کو اور فخور کو پسند نہیں کرتا ہے، اور انسان اس بات کو کتنا چھوٹا سمجھتا ہے کہ انسان اپنی شلوار پہنی ہے، تہبند پہنا ہے، پینٹ پہنی ہے، اور وہ آپ کے پاؤں کے نیچے لٹک رہی ہے یا زمین کے اوپر گھسٹ رہی ہے۔ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کو، اپنے جو بھی نیچے جو پہن رکھا ہے، اس کو اس طرح سے پہنے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، کیونکہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس کا سزا بھی بتائی گئی ہے کہ جس کا جو حصہ تک اس ٹخنوں سے نیچے ہوگا آزار بند کا، وہ حصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں برے اخلاق کی مذمت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور ان آخری 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہی موضوع رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، وہ بخل کرتے ہیں، یعنی بخل کرنا، پیسے کو روک لینا، خرچ زیادہ نہ کرنا، اور سنبھال کے پیسے کو رکھنا، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل ہی کا، یعنی ایک تو خود بخل کرتے ہیں، دوسرے بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، ما جو آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے، ان کی کوئی یعنی ان کے کسی کرم کی وجہ سے، ان کے کسی یعنی بڑی ایکسپرٹیز کی وجہ سے ان کو یہ نہیں ملا ہے،
بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے ادا کیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ کتنے ہی لائق فائق جینیس اور ذہین لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے، جن کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بڑی مشکل سے 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیول پہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ نے ان کو کتنا عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اس سے چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذابًا عذاب، مہینن رسوا کرنے والا۔ مہینن کو نکرہ لا کر یعنی بہت زیادہ رسوائی والا عذاب ان کے لیے ہے، اور عذابًا بھی نکرہ ہے، یعنی عذاب بہت بڑا اور بہت رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بخل کی مذمت کی ہے، اور بخیل کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ کافر کا معنی بھی چھپانے والا ہے، اور بخیل بھی اللہ کی نعمت کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ بعض سلف نے اس آیت میں بخل کے لفظ کو یہودیوں کے بخل پر معمول کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ بخل ہے۔ اور کون سا بخل؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات کو لوگوں سے چھپاتے تھے، یعنی اس علم کو وہ چھپاتے تھے جو ان کے پاس تھا کہ اللہ کے نبی واقعی حق ہیں، اور اللہ کے نبی واقعی اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کو چھپاتے تھے، خود بھی عمل نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے تھے۔ لہٰذا یہ بخل جو ہے چاہے مال کا ہو چاہے علم کا ہو، دونوں ہی کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والذین ینفقون، اور الذین وہ لوگ جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو رعا دکھانے کے لیے، الناسی لوگوں کو، یعنی لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون اور لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن کے اوپر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور من جو یکن ہو الشیطان شیطان لہو اس کا قرینن ساتھی، اور جس کا ساتھی شیطان ہو، فساء قرینا تو ساء برا، قرینا ساتھی تو کتنا ہی برا ساتھی ہے، جس کا ساتھی شیطان ہو تو یہ کتنا برا ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بخیلوں کی مذمت کے بعد اب ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مذمت کی ہے، یعنی پہلے یہ ہے کہ بخیل ہے، خرچ ہی نہیں کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے، اب دوسرا شخص ہے جو خرچ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں شیطان کا ساتھی قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، طویل حدیث ہے، مختصراً یہ کہ ان میں ایک وہ آدمی جو ریاکار ہے، دکھاوے کی خاطر یعنی عالم تھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے بہت بڑا عالم ہے، اور دوسرا ریاکار مجاہد کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا بہادر تھا، اور تیسرا وہ ریاکار سخی جو لوگوں کو دکھاوے کی خاطر دیتا تھا کہ جناب دیکھو کتنا غنی آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا قیامت والے دن، اور شیطان کے ساتھی ان کو کہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور ماذا یعنی یہ کیا، یہ ایک تعجب کا جملہ ہے، علیہم ان پر، لو اگر آمنو وہ ایمان لاتے، یعنی انہیں کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس سے جو رزقہم اللہ رزقا رزق دیا ہم انہیں اللہ نے، یعنی انہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لے آتے، یعنی اس میں کیا چیز مانے تھی، کیوں ایمان نہیں لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر، اور انہوں نے کیوں اللہ کے راستے میں اپنے رزق کو خرچ نہیں کیا ہے، اور وہ رزق جس کو اللہ ہی نے ان کو عطا کیا ہے، وَقَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا اور کانا ہے اللہ بہم ان کو علیما خوب جاننے والا، یعنی اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے کہ یہ خرچ کر سکتے تھے نہیں خرچ کر سکتے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اور اگر تھوڑا بہت بھی خرچ کرتے اللہ رب العزت تو یقیناً جاننے والا تھا۔ تو یہاں پر بخل اور ریاکاری کی مذمت کے بعد اللہ نے پہلے ایمان کی بات کی ہے اور اطاعت کی بات کی ہے، کہا کہ لو آمنو کہ وہ ایمان لے آتے، اور صدقہ خیرات کی ترغیب اللہ نے دلائی ہے، اور پھر مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ جب ذرا سی چیز کا اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر دیتا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، پھر لوگ کیوں نیک کاموں میں سستی کرتے ہیں اور ریاکاری سے کام لے کر اپنے اجر کو کیوں ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال برابر ذراتن ذرے کے، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور ذرے سے مراد یعنی باریک سے باریک جو پارٹیکل ہے اسے ذرہ کہا جاتا ہے، اور آج سائنس اب اس پارٹیکل کی جو حیثیت اور حیت ہمیں مزید پتہ چل چکی ہے کہ آج جو سب سے چھوٹے پارٹیکلز جن کو سمجھا جاتا تھا کچھ سال پہلے ایٹم کو،
اور اس کے بعد مزید تحقیق ہوئی کہ ایٹم سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو ایٹم کے اندر ہیں، نیوٹرون، پروٹون اور نیوٹرینوز، اور ان سے بھی چھوٹے کوارکس اور ایسی چیزیں آج دریافت ہو چکی ہیں، اور سٹرنگز جو سب سے چھوٹا پارٹیکل آج سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ذرے کے برابر، ایک چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے ظلم کی بالکل امید نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، ہاں اس کے مقابلے میں بلکہ دوسری طرف ہے، وہ دوسری بات کیا ہے؟ اور ان اگر تکو ہو حسنتن، کوئی ایک نیکی بھی اگر ہو، یضاعفھا، یضاعف وہ دگنا کر دیتا ہے اسے، یعنی وہ بڑھا دیتا ہے اس کو، ویؤتی اور وہ دیتا ہے، من لدنہ، من سے لدن طرف ہو اس کی، یعنی وہ اپنی طرف سے دیتا ہے۔ انسان کے اعمال اس قابل اور اس درجے کے نہیں ہوتے کہ اس کو اتنا اجر و ثواب ملے، اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اجرن یہ نکرہ ہے، یعنی بہت بڑا اجر، عظیماً بہت بڑا، یعنی اللہ اپنی طرف سے بہت زیادہ اس کا ثواب اور اجر دیتا ہے ایک نیکی کرنے والے کو۔ یہاں پر حسنہ کی بات کی گئی کہ کوئی ایک بھی نیکی کرے، یعنی اللہ رب العزت نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر جان یہاں پر بات کی ہے کہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو کیا جائے، اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ایک نیکی ہوگی تو اسے بھی بڑھا چڑھا کر اپنے پاس سے اجر عظیم دے کر نجات کا باعث بنا دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، تم جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر یعنی ایمان کو پاؤ، اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سی مخلوق کو نکال لائیں گے، یعنی اس دن ایک رائی کے دانے کے برابر، یعنی وہی ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ایمان انسان کے اندر ہوگا تو وہ جہنم سے بچنے کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ جانو تو یہ آیت پڑھو۔ یہ آیت اسی حدیث کی توثیق کر رہی ہے اور اس کے اوپر دلیل بن رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حسنات نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔